کہ اللہ رب العزت جو فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، نہ اس کے ارادے میں کسی کو دخل، نہ اس کی قدرت میں کسی کا دخل، نہ دستے قدرت کو پکڑنے والا، وہ با اختیار، وہ طاقت والا۔ اس کے باوجود جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت آیا تو فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ میں ایک نائب بنانے والا ہوں، اور فرشتے آگے سے اس کو مشورہ دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مشورے کو ایڈریس کرتا ہے، ان کے مشورے کو لیا، پھر ان کے جواب کے لیے آدم کو تخلیق فرما کر، علم دے کر، باقاعدہ امتحان لے کر، ان کے ذہن میں آنے والی بات کو باقاعدہ طور پر رد کر کے ان کے مشورے کو ایڈریس کیا۔ تو پہلی بات جو ذہن نشین کرنے والی وہ یہ ہے، اللہ تعالی وہ حقیقی علم والا، کامل طاقت والا ہو کر وہ مشورہ کرتا ہے فرشتوں سے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھیں، سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں، آپ جانتے ہیں اور دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارہا صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ لیتے، اور بارہا ایسے ہوتا کہ مشورہ صحابہ کرام کا قبول کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق میں سب سے بڑھ کر علم والے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور بحیثیت خالق سب سے کامل علم والا اللہ، تو وہ کامل علم والے اور زیادہ علم والے ہو کر اگر مشورہ کرتے ہیں تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، مشورہ کرنا اللہ کی بھی سنت ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ جب بھی کوئی اہم کام کرنے لگو تو مخلصین سے اور صاحبان عقل سے، ایکسپرٹ سے، مخلص اور اس فن کا ماہر، اس سے مشورہ کر لیا کرو۔ اللہ نے مشورے کے اندر برکت رکھی ہے۔